السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے۔ تو آئیے جی ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے شناسۂ یار اور اس کو لکھا ہے زینب فائزہ نے، کہ یہی نام ہے، زینب فائزہ نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول کو اور دیکھتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں کیا کچھ آتا ہے۔ بچی کو بخار ہے تیز، اسے لے جاؤ ہسپتال، کچھ ہوش ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سکندر جعفری نے اسے حکم دینے کے ساتھ ساتھ جھڑکا تھا۔ وہ محظوظ سا ہوتے سر جھکا گیا۔ سوری بابا جان، میں لے جاتا ہوں۔ وہ معذرت کرتے گھومتے بیڈ کی دوسری جانب گیا جہاں آنش مسلسل عبادت کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کریں، میں چلتا ہوں ساتھ۔ عبادت کی جانب بڑھتے اسلال عالم کے ہاتھ کو تھامے وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو اب کی بار اسلال کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ میری بیوی ہے عبادت اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں خود خیال رکھ سکتا ہوں اس کا۔ اسلال نے بمشکل اپنے غصے پر ضبط کیا، وگرنہ دل تو اسے اچھی خاصی سنانے کا تھا۔ آنش وہ لے جائے گا، تم جاؤ کالج۔ شایان جعفری نے اسے جھڑکا تو وہ جبڑے بھینگتے تن فن کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ اسلال نے جھکتے نرمی سے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ احساس ملکیت کے جذبات اس کے روم روم میں سرایت کر رہے تھے۔ شایان جعفری نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا، مگر وہ یوں ہی مطمئن تھا، جسے دیکھ وہ خود بھی اب کافی پرسکون ہوئے تھے۔ اسلال عالم کی نظریں عبادت کے سرخ چہرے سے ہوتے اس کے سنہری زلفوں میں اٹکی تھیں۔ اس نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں اس کا دوپٹہ ایک جانب پڑا تھا۔ ماما، نصرت بیگم جو کب سے خاموش کھڑی تھی، اسلال کے بلانے پر وہ چونکتے اسے دیکھنے لگی۔ ماما، عبادت کا دوپٹہ دیں مجھے۔ اس نے اشارہ بیڈ پر پڑے دوپٹے کی جانب کیا تو نصرت بیگم سمجھتے آگے بڑھی اور دوپٹہ اٹھائے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اسلال نے ایک نظر عبادت کے سرخ چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے اس سے نازک وجود کو لیے وہ سیڑھیاں عبور کی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اسلال نے اسے سر ہلاتے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جسے سمجھتے وہ فوراً سے سر ہلاتے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اسلال نے نرمی سے اسے سیٹ پر بٹھائے، سیٹ پیچھے کی جانب کی اور سیٹ بیلٹ پہناتے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے دوپٹے کو جلدی سے اس کے سر پر دیے اچھے سے لپیٹا۔ وہ بغور اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو آرزوں پر سایہ فگن کیے ہوئے تھے۔ سفید چہرہ دہکتے آگ کی مانند سرخ ہو رہا تھا، جبکہ گلابی ہونٹ خشک ہوئے پڑے تھے۔ اسلال نے سرد سانس لیے ڈور بند کیا اور پھر اپنی سیٹ سنبھالتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اظہر؟ ایسی ہوتی ہیں شادیاں، ایسے کیا جاتا ہے نکاح؟ آپ نے کس کی رضامندی سے میری معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ فرخندہ بیگم غصے سے آپ گولا ہوئی پڑی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اپنوں نے ہی ایسا کھیل رچایا تھا۔ وہاں سے آتے ہی اوز گل نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا۔ فرخندہ بیگم کافی پریشان تھیں اس کے لیے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا شوہر خود ہی یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ بس کر دو فرخندہ، کیا کرتا میں؟ پورا خاندان مجھے گھیرے بیٹھا تھا اور اوپر سے وہ پاگل لڑکا ہاتھ کاٹ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں بھلا کیسے اپنی بچی کو بچاتا؟ ویسے بھی صرف نکاح ہی ہوا ہے، ابھی ہم کون سا اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اظہر صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ فرخندہ بیگم کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی اور اس کی شادی بھی اس حال میں۔ کہاں سوچا تھا انہوں نے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا؟ مگر اب وہ اوزگل کے لیے پریشان تھیں کہ وہ کیسے ان سب چیزوں کو برداشت کرے گی۔ اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو آپ ان سب کے ذمہ دار ہوں گے اظہر، وہ غصے سے تقریباً رندی ہوئی آواز میں کہتے اوزگل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اوزگل، میری بچی، اٹھو جلدی سے۔ فرخندہ بیگم اسے یوں سوتا دیکھ پریشانی سے متفکر ہوئے اس کے قریب گئی۔ گل، میری بچی، اٹھو میری شہزادی۔ فرخندہ بیگم نے قریب جاتے اس کے پاس بیٹھے کہا، مگر اوزگل بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی۔ فرخندہ بیگم نے ڈرتے اس کے کندھے کو تھامے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ بے ہوش تھی۔ جب بھی وہ ڈرتے باہر نکلی۔ اظہر، ڈاکٹر کو بلائیں، گل بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتے بولی تو اظہر صاحب گھبرا سے گئے۔ وہ تیزی سے باہر نکلے، اوزگل کے کمرے میں گئے اور فوراً سے ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ دیکھ لیں اظہر، آپ کا ایک فیصلہ، میری بچی کی حالت کیا سے کیا ہو گئی، فرخندہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
انہیں روتا دیکھ اظہر انصاری بھی کافی مضطرب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ ڈاکٹر جو اوزگل کو چیک اپ کر رہی تھی فرخندہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مڑتے فرخندہ بیگم کو دیکھا جو کافی متفکر سی تھی۔ اسٹریس لیا ہے کسی بات کا انہوں نے۔ عمر دیکھیں بچی کی، ایسا کیا ہوا ہے کہ جو وہ اس قدر ٹینس ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھے کے سوال پر فرخندہ بیگم نے کاٹدار نظروں سے اظہر انصاری کو دیکھا جو پہلو بدلتے وہ گئے۔ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے پریشانی سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر نے ہدایت دیتے ساتھ ہی کچھ دوائیاں لکھتے اظہر صاحب کو دی جو خاموشی سے نظریں جھکائے باہر کی جانب نکل گئے۔ ڈاکٹر کو بھیجے اندر۔ عبادت کو باہوں میں بھرے وہ چلتا اندر داخل ہوا۔ سب کو اگنور کیے اپنی شاہانہ چال سے چلتا ایک روم میں داخل ہوا۔ اس کے یوں بنا اجازت اندر آنے پر اندر موجود نرس نے مڑتے اسلال کو حیرت سے دیکھا۔ اسلال نے ایک نظر نرس کو دیکھے اسے حکم دیا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ نرس کو یوں خود کو گھورتا پاتے اسلال نے نرمی سے عبادت کو بیڈ پر لٹائے مڑتے نرس کو دیکھا جو گڑبڑاتے باہر نکلی تھی۔ اسلال تعصب سے سر نفی میں ہلاتے عبادت کو دیکھ اس کے قریب بیٹھا اور پھر اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ بغور اس کی مخروطی دودھیا انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ماں ڈاکٹر اندر آئی۔ اسلال نے سر اٹھائے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر سرد سانس فضا کے سپرد کیے۔ وہ جگہ سے اٹھتے ایک جانب ہوتے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے ایک نظر اسلال عالم اور پھر اس نازک سی لڑکی کو دیکھ جانچتی نظروں سے اسلال کو دیکھتے استفسار کیا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو ہاسپٹل کیوں لاتا اسے؟ اسلال نے ایک دم سے ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے کہا۔ کیسی ڈاکٹر سی جو اسی سے پوچھ رہی تھی کہ عبادت کو کیا ہوا ہے؟ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ ڈاکٹر کو اس مغروری گھمنڈی شخص پر کافی غصہ آیا تھا اور سر جھٹکتے عبادت کا چیک اپ کرتے پوچھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے شوہر ہوں، کیا آپ یہاں آنے والے ہر شخص کو ایسے ہی سوال جواب پوچھتی ہیں؟ اپنے ہاتھ پشت پر باندھے وہ دانت کچکچاتے ہوئے طنز کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو وہ کوئی پاگل لگا تھا۔ دیکھیے یہ میرا پیشہ ہے اور میں نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا، آپ تو لگتا ہے مرچیں چبا کے آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ شکل و صورت سے تو وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا مگر حرکتیں بالکل پاگلوں کی جیسی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ اسلال نے بات کاٹتے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے اکھڑے لہجے پر ڈاکٹر نے دانت پیسے۔ فیور ہے بہت تیز، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کھایا پیا نہیں انہوں نے، اور اوپر سے اچانک کسی غیر متوقع حادثے کی وجہ سے وہ اس قدر ڈر گئی ہیں کہ ان کا بے ہوش وجود بھی کپ کپا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو اسلال نے سرخ نظروں سے عبادت کے نرم و ملائم نازک وجود کو دیکھا۔ آپ میڈیسن دے دیں بخار اتر جائے، اس کا باقی ڈر تو اب وقت کے ساتھ ہی جائے گا۔ ویسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ خود ہی ڈاکٹر ہو، جیسے وہ جانتا تھا کہ عبادت کا ڈر ایسے نہیں نکلے گا۔ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، مجھے تھوڑا ٹریٹمنٹ کرنے دیں تاکہ یہ ہوش میں آ سکیں۔ ڈاکٹر نے سر پھرے پاگل کو دیکھتے تھکے لہجے میں کہا تو اسلال سر ہاں میں ہلائے ایک جانب دیوار سے ٹیک لگائے بغور عبادت کو دیکھنے لگا۔ اپنی مندی مندی آنکھیں کھولتے اوزگل نے چھت کو گھورا۔ دماغ بالکل سن ہوا پڑا تھا، اس کا دماغ بالکل ساکن تھا۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اپنے دکھتے سر کو ہاتھ سے دبائے اپنے ہاتھوں پر دباؤ دیے وہ اٹھ بیٹھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی، اس کے سفید دودھیا رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، لمبی سیاہ زلفیں اس کے دونوں کندھوں پر ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی مگر ایک دم سے اشکان کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اوزگل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے چاروں اطراف دیکھتے خود کو اپنے کمرے میں پائے تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ گر ذرا ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اشکان کا جنون، اس کی آنکھوں میں خود کو کھو دینے کا خوف، ڈر و وحشتیں، کیا کچھ نہیں تھا دیکھا تھا اس نے۔ اوزگل نے تھوک نکلتے اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو نگلا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، ابھی تو اس نے اپنے خواب جینے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر جانے کتنے ہی آنسو اس کی جھیل سی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ ماں اس کے خون رنگ ہوا۔ اوزگل نے آنسو صاف کرتے ٹیبل پر رکھے۔ اوزگل نے آنسو صاف کرتے ٹیبل پر رکھے اپنے فون کو دیکھا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے بے بسی غصے سے کال کٹ کی اور پھر سے فون پٹکنے کے سے انداز میں بیڈ پر رکھا۔
फ़ोन फिर से रिंग हुआ था। कोई मैसेज था। ओज़गुल ने मैसेज ओपन किया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कॉल कर रहा हूँ गुल, फ़ौरन से पिक करना, मैं अशकान। इसे हैरानगी, आखिर उसका नंबर कैसे अशकान तक पहुंचा। वो अभी इसी सोच में थी कि फ़ोन फिर से रिंग हुआ। ओज़गुल ने मोबाइल को देखा और वो वीडियो कॉल कर रहा था। ओज़गुल ने लब भींचते कपकपाते हाथों से कॉल पिक की तो सामने ही वो आंखों में फिक्र का जहां समोए अपनी सुर्ख नज़रों से उसी को देखने की चाह लिए बैठा था। कैसी हो? रूम में फैली मायनी खेर सी खामोशी में अशकान की भारी फिक्र समोई आवाज़ गूंजी। ओज़गुल ने लब भींच लिए। इस वक्त उसका इरादा नहीं था अशकान से बात करने का। नंबर कहाँ से लिया तुमने? वो बेतासुर सख्त लहजे में बोली तो अशकान के माथे पर बल नमूदार हुए। मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा नंबर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। ये बताओ क्या हुआ है, बीमार कैसे पड़ी तुम? अशकान ने बात बदलते ओज़गुल के सुर्ख आंखों में देखते पूछा। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। ओज़गुल का लहजा काफ़ी रूखा था, जैसे वो बात ना करना चाह रही हो। देखो गुल, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं लगा तुम्हें, मगर मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। मैं किसी भी तौर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुम्हें बचपन से मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा है, अपने साथ। मैं कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई दूसरा तुम पर हक जताए। ओज़गुल ने लब भींचे ओज़गुल ने लब भींचते उसे देखा। मगर मेरा क्या अशकान, मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मेरे अपने भी तो हज़ारों ख्वाब हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, मगर तुमने सब कुछ जानते बूझते मेरे साथ ये किया। उसका लहजा दुख से चूर था। सारे ख्वाब रेजा रेजा हुए थे। अब लफ्ज़ों में टूटे ख्वाब की करचियाँ थीं जो इसे मज़ीद बेबसी की मौत मार रहे थे। गुल, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। मैं चाहता हूँ तुम्हें, इसीलिए खोने के डर से ऐसा किया, मगर मैं कभी भी तुम्हारे ख्वाब टूटने नहीं दे सकता। तुम इस बात का वहम दिल से निकाल दो कि तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे। मैं पूरे करूँगा तुम्हारा हर एक ख्वाब, मगर शर्त यह है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, ताउम्र मेरे साथ रहोगी, मेरी होके। अशकान ने सर्द नज़रों में अजब सा जुनून समोए कहा तो ओज़गुल पल भर को साकित सी रह गई। उसने जल्दी से कॉल कट की और फिर फ़ोन एक जानिब रखे वो अशकान की बाबत सोच रही थी। कैसा महसूस हो रहा है अब? इबादत की हिलती पलकों को देख वो झट से टेक छोड़े उसके करीब आया था और झुकते मुतफक्किर था उसके पास दाएं जानिब हाथ रखे। इसलाल ने बगौर उसकी सुनहरी आंखों में देखते इस्तफसार किया। मैं कहाँ? इबादत इस्लाल को देखकर एकदम से डरते उठ बैठी। इस्लाल ने पीछे होते सर्द सांस फिजा के स्पुर्द की और फिर से बेड पर उसके करीब बैठा। इबादत इसे पास बैठता देख खुद में सिमट सी गई, जबकि इस्लाल आलम की नज़रें उसके सुर्ख पड़ती नाक पर थीं। हॉस्पिटल में हो, बुखार हो गया था तुम्हें, अचानक से डर की वजह से। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस्लाल ने अपने दोनों हाथ बेड पर पीछे को फैलाए अपनी टांग हिलाते कहा तो इबादत ने सहमी नज़रों से उसे देखा। नहीं होना चाहिए था ना इबादत, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है काफ़ी अच्छे से कि मैं अपनी चीज़ों के लिए किस हद तक पागल हूँ। इस्लाल ने उसकी सुनहरी आंखों में देखते गंभीर लहजे में कहा और फिर झुकते उसके चेहरे पर आती सुनहरी लटों को उंगली पर लपेटा। इबादत ने इस्लाल के भारी हाथ को देख थूक निकला था। मगर आप तो अमल से मोहब्बत करते हैं ना? उसकी सुनहरी आंखें नम थीं। इसे ऐसा लग रहा था कि इस्लाल इससे बदला ले रहा था, क्योंकि अमल उसकी वजह से वापस अपने घर चली गई थी, इस्लाल को हमेशा के लिए छोड़कर। तो मोहब्बत करता हूँ, मगर मलकियत तो नहीं वो मेरी, हक नहीं रखता मैं उस पर। मेरा हक, मेरी मलकियत तुम हो इबादत, इस्लाल आलम। और तुम जानती हो जब एक बार कोई चीज़ मेरे नाम कर दी जाए फिर वो ताउम्र इस्लाल आलम जाफरी की रहती है, जैसे कि अब तुम। वो धीरे धीरे अपने लफ्ज़ों से उसकी जान ले रहा था। इबादत ने झटके से सर उठाए उसे घूरा। "म- मगर आप तो मुझे बहन कहते थे। मैं खुद इस रिश्ते को तो तस्लीम नहीं कर पा रही। इबादत को लगा था कि अगर वो इसे समझाएगी तो शायद वो इसे छोड़ने पर मान जाए, मगर उसकी बात सुनते इस लाल आलम की आंखों में सर्दपन उतरा। उसने झटके से इबादत की नाजुक कमर के गिर्द हाथ लपेटते उसे खींचते अपने करीब तर किया। बहन क्या था, अब हो तो नहीं। मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। अब बेहतर होगा कि तुम भी अपने छोटे से दिमाग को समझाओ और जितनी जल्दी हो सके मुझे अपना शौहर तस्लीम कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम ना चाहते हुए भी अब इस लाल आलम की मलकियत में हो। और जब तुम मेरी मलकियत में हो तो फिर तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस लाल आलम का है। इबादत के कान में झुकते ठठरा देने वाले लहजे में
سرگوشی کرتے اسلال نے اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے تو عبادت اپنے کندھے پر اس کے ہونٹوں کے لمس پر مچل اٹھی، مگر اسلال کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا مچلنا تڑپنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، وہ ملکیت تھی اس کی، وہ حق رکھتا تھا اس پر، پھر چاہے عبادت مانے یا پھر نہیں۔ عالم اسلال نے اپنی بھاری ہاتھ سے اس کا دوپٹہ سرکاتے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلایا تو عبادت نے ڈرتے اسے پکارا، جو جھکتا اس کی گردن پر اپنی منمانیاں کر رہا تھا۔ عبادت کے پکارنے پر اسلال نے سر اٹھائے، مسکراتی نظروں سے عبادت کو دیکھا جو اس کی قربت سے خوفزدہ تھی، گہرے سانس بھر رہی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا عالم کہنا، اب سے تم اسی نام سے پکارو گی مجھے۔ اسلال نے جھکتے اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھتے مسکراتے کہا تو عبادت نے سختی سے آنکھیں میچتے لب آپس میں پیوست کیے۔ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ عبادت کی پیشانی پر بوسہ دیے وہ پھر سے چہرے پر سنجیدگی لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ عبادت کئی لمحے اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ انسان ایسا نکلے گا؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسلال کے جاتے ہی وہ گہرے سانس لیے خود کو پرسکون کرتی اپنا حلیہ درست کیے سیدھے ہوئے بیٹھی تھی کہ ماں اسلال کے فون کی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عبادت نے سامنے ہی اپنے بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کو دیکھا جہاں عمل کا نام جگمگا رہا تھا۔ محبت نہیں، ملکیت ہو تم میری۔ اسلال کی کہی بات یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جانے کتنے آنسو آئے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسلال صرف اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس کے جذبات کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گی، بہت جلد میں تم سے دور چلی جاؤں گی اسلال عالم۔ نفرت سے اسلال کا سوچتے اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے تھے۔ چلیں؟ میڈیسن لیے وہ اندر آیا تو نظریں عبادت کے ساکت وجود پر پڑی۔ اسلال نے حیرت سے اسے بلایا تو عبادت بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ ایک دم سے جگہ سے اٹھی۔ ویٹ، میں اٹھاتا ہوں۔ اسلال نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو عبادت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، جیسے اس کے چھونے سے اسے نفرت ہوئی تھی۔ صحیح سلامت ہوں، پاؤں سلامت ہیں، چل سکتی ہوں میں، انتہائی روکھے لہجے میں کہتے وہ دوپٹہ ٹھیک سے لیے باہر کی جانب نکلی۔ اسلال نے جبڑے بھینچتے عبادت کی پشت کو دیکھا۔ عبادت بنا کچھ کہے دھیمے قدموں سے چلتی باہر نکلی تھی، مگر ایک دم سے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا جبھی وہ دیوار کا سہارا لیے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی صحیح کرنے لگی۔ کمزوری کے باعث پورا وجود کپ کپا رہا تھا، کیونکہ 2 دن سے اس نے صرف برائے نام ہی کھایا پیا تھا۔ چھوڑے مجھے، اسلال جو کہ غصے سے جبڑے بھینچتا اس کے قریب ہوا تھا، عبادت کے بازو کو پکڑتے اس نے سختی سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شٹ اپ یو میڈ گرل! وہ دھیمے لہجے میں اسے جھڑکتے جھکتے عبادت کے ناچ چاہتے ہوئے بھی اسے باہوں میں بھرتا باہر آیا تھا۔ عبادت کا دماغ صرف ایک ہی بات میں اٹکا تھا، اسے یوں اسلال کا بار بار قریب آنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا دوگلا پن وہ سمجھ گئی تھی، جبھی جس قدر اس کے لیے دل میں عزت تھی اب وہ بھی ختم ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی من مانیاں کرنے کا، سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اسے باہر لے جاتے اسلال نے جیسے ہی اسے سیٹ پر بٹھایا ایک دم سے وہ ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے عبادت کا رخ سامنے کرتے گھرایا۔ عبادت اس کے لہجے کی گراہٹ اور ایک دم سے یوں اچانک پکڑنے پر اپنے چہرے پر پڑتی اس کی سلگتی سانسوں کو محسوس کرتے کپ کپا سی گئی۔ چھوڑے مجھے! اسلال عالم کا یہ بدلہ وحشی روپ اسے سہما سا گیا تھا۔ وہ اسلال عالم تو نہیں تھا جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ یہ تو کوئی اپنی ذات میں گم ایک ظالم سفاک شخص لگا تھا اسے۔ ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں عبادت، اپنے کان کھول کر اچھے سے سن لو۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ تیز لہجے میں آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری لیے بولا۔ عبادت کی سنہری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے ابھی آنسو بہتے اس کے رخساروں کو بھگوئیں گے۔ مجھے رشتوں کے نام پر صرف #ڈیش ملا ہے۔ میرے پاس رشتے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے، نہ بھائی نہ بہن نہ ماں اور باپ تو جیسے پیدا کر کے بھول گیا۔ میں ایک سنکی انسان ہوں۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ کبھی میرا تمہارے ساتھ کوئی ایسا رشتہ بنے کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ملے، اور نہ ہی کبھی چاہوں گا کہ ایسا ہو۔ عمل تھی، اب نہیں ہے۔ میں رشتوں کے معاملے میں انصاف پسند ہوں، مجھے نہ تو فریب پسند ہے نہ میں خود سے فریب کرنے والے کو چھوڑتا ہوں۔ میری کل کائنات، میرا سارا وجود و حساسیات بنے اب تمہاری جانب متوجہ رہے گا۔
तुम्हारी सांसों का हिसाब भी इस लाल आलम रखेगा, क्योंकि तुम्हारी सांसें भी मेरी मलकियत हैं। तो माय लिटिल गर्ल, जितनी जल्दी हो सके खुद को समझा लो, क्योंकि मैं अब से किसी साये की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल तो हो गया हूँ, मगर ना तो तुम निकाल सकती हो, ना ही कोई और। मुझे धोखे से शदीद नफ़रत है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगी। अगर दिल में किसी दूसरे को बसाया है तो निकाल दो, क्योंकि मेरे अलावा किसी दूसरे की महक भी तुम्हारे करीब गई। तो फिर अपनी भारी आवाज़ में सरगोशी करते हुए अजीब सा मुस्कुराया। इबादत की आंखों में खौफ था कि अब वो क्या कहने वाला था। तो फिर, ना तो इस वजूद को जिंदा छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा कि तुम किसी दूसरे के तसव्वुर को भी अपने ख्वाब में करो। अब मुझे अच्छे बच्चों की तरह मुस्कुरा के दिखाओ। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आता इबादत के गाल को थपकते बोला। उसके उसकी के ही आधे से ज़्यादा बातें इस मासूम के सर के ऊपर से गुजर गई थी, सिवाय इसके कि अब से वो इस लाल आलम के हाथों का खिलौना थी। कुछ कहा है मैंने इबादत? अपनी जेब से रुमाल निकालते इस लाल ने नरमी से उसकी आंखों में आती नमी को जब्त किया। तो इबादत ने हिचकी भरते जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। डेट्स लाइक माई गर्ल। उसके मुस्कुराने पर वो चहकते अपने भारी हाथ से उसके रुखसार को सहलाते ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा। बेटा, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप आज छुट्टी कर लें मेरी जान। और गुल के स्याह बालों में कंघी करते फरखंदा बेगम ने मोहब्बत से कहा। तो उस गुल ने सर्द सांस फजा के सुपुर्द किया। नहीं मामा, आज जाने दें, आगे ही काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे जाना है आज कॉलेज। और गुल ने नरमी से बस इतना ही कहा। अजहर साहब से उसकी बात निकाह वाले दिन के बाद की बंद थी, मगर फरखंदा बेगम खुद ही इससे बातें करते उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती थी। आप नाराज़ हो अपने बाबा से? उसके घने स्याह बालों को संवारते फरखंदा ने होंठ उसके सर पर रखे, मोहब्बत से उसे हिसार में लिए पूछा। तो ओस गुल खामोश सी हो गई। गहरी झील से आंखों में गहरे साए थे। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ इनसे, बस खफा हूँ। बाकी सब तो गैर थे, वो तो मेरे हीरो, मेरे आइडियल थे। उसके लहजे में छुपे दर्द को महसूस करते फरखंदा बेगम ने उसे खुद में भींच लिया। ओसगुल जानती थी कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं रही थी। ओसगुल के सामने कमज़ोर जो नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी जान, आपके बाबा आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। रात को सोते नहीं, परेशान से रहते हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब अचानक हुआ। सबने इन पर दबाव डाला इस फैसले के लिए, वरना आपकी फूफो कई बार आपका रिश्ता मांग चुकी हैं आपके बाबा से, मगर इन्होंने हर बार इनकार किया है। और वजह अशकान का इस कदर पॉजेसिव होना है। मगर शायद ऐसे ही अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में अशकान का साथ लिखा था। अब ज़्यादा सोच के खुद को हल्कान मत करो। सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। बस किसी भी बात को खुद पर सवार नहीं करना मेरी जान। वो मोहब्बत से उसे समझा रही थी, जानती जो थी कि उनकी मासूम बेटी अपने रिश्तों के मामले में काफ़ी हसास थी। मामा फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। उनके हाथ पर बोसा दिए ओसगुल ने मोहब्बत से कहा था। फरखंदा बेगम मुस्कुराते उसे अपने सीने से लगा गई। उतरो नीचे। इस के अचानक कहने पर वो चौंकते होश में आते गाड़ी से उतरी। माँ वो इसे थामते अचानक माँ वो उसे थामता अचानक से उसका फ़ोन फिर से रिंग हुआ था। इस्लाल ने दांत पीसते खुद पर जब्त किया। इबादत बिना किसी तासुर के चलते अंदर की जाने बढ़ी थी। इस्लाल ने एक नज़र इबादत को देख फ़ोन निकाला तो सामने ही अमल का नंबर देख वो चौंका था। अचानक उसकी कॉल उसे किसी गड़बड़ का अंदेशा हुआ। इस्लाल ने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो। उसके चेहरे पर इज़्तिराब फैला था। अंग अंग से बेचैनी वाज़ेह थी। अगले आधे घंटे में तुम मुझसे मिलने ना आए तो इस्लाल मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। अमल का रंधी आवाज़ में कहा जुमला उसे हिला के रख गया। बकवास बंद करो, क्या कह रही हो ये तुम अमल? उसकी बेवकूफ़ाना बात पर उसे शदीद तहश आया था। जब भी वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला। इबादत ने बगौर सुना था अमल का नाम। उसके होंठों पर एक अजीब सी बेमानी मुस्कुराहट बिखरी। वो सर झटकते अपना एक हाथ दीवार पर रख के सहारे से बमुश्किल से अंदर की जाने बढ़ी थी। मैं जो कह रही हूँ इसे सच कर दिखाऊंगी इस्लाल, अगर तुम मेरे पास अभी और इसी वक्त ना आए। अमल ने कहते साथ ही कॉल कट की थी। इस्लाल ने दांत पीसते गुस्से से मोबाइल को घूरते अपने हाथ का मुक्का बनाए गाड़ी के बोनट पर दे मारा। गुल और उस गुल जो कि अभी कभी कॉलेज से बाहर निकली थी, एकदम से पीछे से आती अशकान की आवाज़ सुनते उसने बैग पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की और तेजी से कदम लिए वो आगे की जानिब बढ़ने लगी। अशकान ने हैरत से उसे देखा जो उसके पुकारने पर भी नहीं रुकी थी। गुल यार वेट, कहाँ जा रही हो? अशकान भागते उसके करीब हुआ तो गुल ने आंखें मीचते खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। मुझे घर जाना है। अशकान रास्ता छोड़ो। और उसगुल बिना उसकी जानिब देखे कहते वहां से जाने लगी कि अशकान ने जल्दी से उसका हाथ थामा और उसगुल ने हैरत से मुड़ते से घूरा और फिर अपने हाथ को अभी तक उसके हाथ में था
और फिर अपने हाथ को जो अभी तक उसके हाथ में था। छोड़ दूंगा, पहले बात तो सुन लो मेरी। उसका लहजा इल्तिजाइया था और गुल ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द किए कदम रोकते उसे देखा। बोलो, मैं सुन रही हूँ, वो संजीदगी से कहते अपने हाथ छुड़ाए सीने पर बांध गई। गुल, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो यार, हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। उसका यूं बेतासुर लहजे में संजीदगी से कहना अशकान को चुभा था। जब भी वो बोले बिना न रह सका। तो कैसे रिएक्ट करूं अशकान? अरे वाह अशकान, तुम कैसे हो? मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। यू नो व्हाट, जैसे तुमने मेरे साथ धोखे से निकाह किया, मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। यकीन जानो मेरा अंग अंग खुशी से मसरूर है। स्टॉप इट यार। और गुल के तंज करने पर अशकान ने झंझलाते हुए कहा, अच्छा तुम्हें सुनते ही इतना दुख लगा है? और मेरा क्या, जिसके ऊपर ये सब कुछ बीता है, सहा है मैंने ये सब। और गुल की आंखों में न चाहते हुए भी नमी आई थी। वो मजबूत नहीं थी कभी भी। वो तो लाडों में पली अपने माँ बाप के आंगन की इकलौती चहचहाती चिड़िया थी, जिसके दम से उसके माँ बाप की सांसें थीं, जिसमें उनकी सांस अटकी रहती थी। गुल प्लीज मुझे एक बार मौका दो अपनी बात कहने का, प्लीज। उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, प्लीज। अशकान एकदम से उसके करीब हुआ। गुल के नाजुक हाथ को थामे वो इल्तिजाइया बेबसी से बोला था। वो सुबह से उसका इंतजार कर रहा था। कितने दिनों से उसे इंतजार था कि वो कब आए, कि वो कब कॉलेज आएगी, ताकि वो उसकी बदगुमानियों को अपनी तरफ से ख़त्म कर सके। मुझे कोई भी सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे कोई भी गर्ज नहीं। अब तुम जा सकते हो। ओसगुल ने बेलचक लहजे में कहा था। अशकान ने बेबसी से अपने बालों को नोचा। यार, हमारी दोस्ती की खातिर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्लीज़, सिर्फ एक बार। अशकान का लहजा मिन्नत भरा था। ओसगुल ने उसकी आंखों में देख सर्द सांस सजा के सुपुर्द किया। ठीक है, मगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। इसके बाद तुम मुझे रोकोगे नहीं। ठीक है, चलो फिर। वो इसे साथ लिए गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। एक मिनट, हम यहीं बात करेंगे, गाड़ी में नहीं। और गुल को अब अजीब सा लग रहा था उसके साथ अकेले जाना। नए रिश्ते की अजीब कश्मकश थी उसके अंदर। ये वक्त तुमने मुझे दिया है और अब तुम कुछ भी नहीं कहोगी, एतबार रखो मुझ पर, अशकान ने मजबूत लहजे में कहा था, जैसे इसे यकीन था कि अब की बार वो मान जाएगी। ओसगुल दांत पीसते गाड़ी की जानिब बढ़ी थी, जबकि अशकान मुस्कुरा रहा था। इसे यकीन था कि वो ओसगुल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला लेगा। वो तेजी से गाड़ी भगाता अमल के घर पहुंचा था। दिल में कहीं ना कहीं नदामत भी थी कि जो भी हुआ इसमें गलती इसलाल की अपनी थी। मगर फुल वक्त वो मगर फिल वक्त वो ये नहीं चाहता था कि अमल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोई गलत कदम उठाए। गाड़ी झटके से गेट के बाहर रुकी थी। इसलाल तेजी से डोर खोले बाहर आया और भागते अंदर गया। अमल वो जैसे ही अंदर दाखिल होते अमल के कमरे में गया, सामने ही से चाकू हाथ पर रखे रोता पाया। इसलाल गुस्से से चीखा था, बेटा इस्लाल, मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज। नाजिया बेगम रोते उसके आगे हाथ जोड़े बोली, जबकि इस्लाल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अमल, आई सेड लिव इट, वो गुस्से से चीखते ऊंची आवाज में घुराया। अमल ने भीगी नजरों से उसे देखा। कितनी चाह थी इसे इस हसीन मर्द को अपनी दस्तरस में करते दुनिया को जलाने की, मगर वो तो खुद ही अपने आप को किसी दूसरे के मुकद्दर में लिख चुका था। नहीं, ऐसे नहीं, तुम तलाक दोगे अभी के अभी इबादत को, तभी मैं इसे फेंकूंगी, अमल ने रोते हुए कहा। इसे लगा था कि इसके जाने के बाद वो पागलों की तरह उसके पीछे आएगा, मगर वो तो जैसे भूल ही गया था उसे, जब भी आज उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। तुम अभी के अभी तलाक दोगे इबादत को? इस्लाल, बोलो, दोगे तलाक या नहीं? अपनी सुरमई आंखों में नफरत की सुर्खी रत जगह के सुर्ख डोरे लिए वो अपनी कलाई पर रखे चाकू का दबाव बढ़ाते बोली, स्टॉप इट अमल, फेंको इसे नीचे। इस्लाल ने घुराते लहजे में कहते कदम उसकी जानिब बढ़ाए, मगर इसे करीब आता देख अमल एकदम से पीछे हुई। तो मगर मेरे नहीं हुए तो फिर इस इबादत के कैसे हो गए? मोहब्बत करते थे तुम मुझसे, अमल ने बेबसी से आप भरते कहा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि नाजिया बेगम अपनी बेटी की हालत पर तड़प उठी थी। दिमाग ठिकाने लगाओ अपना अमल, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। मैंने बार बार कहा तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक लाइफ पार्टनर के तौर पर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मैंने कभी कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया। इस्लाल ने मुट्ठियां भींचते गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे देखते कहा, तो क्या पसंद करना मोहब्बत करना नहीं होती? मैं तो करती हूँ मोहब्बत तुमसे। ये कैसा कानून हुआ कि मुझे इतने बर्थ इतनी अपनी मोहब्बत का छिलावा देकर तुम आज खुशी खुशी इस इबादत को कबूल कर बैठे? जब मैंने तुम्हें इससे दूर रहने का कहा तब तुमने कहा मेरे लिए वो बहन जैसी है। अब कैसे इस पर दिल आ गया? अमल के लहजे में जहर था।
عبادت کا سوچتے ہی اسے بے تحاشا نفرت ہی ہونے لگتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی تھا۔ بہن جیسی تھی، بہن تھی تو نہیں، میرا کوئی سگا رشتہ نہیں تھا اس سے، میں نے کبھی اسے اس نظریے سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب سوچتا ہوں کہ بہت غلط کیا۔ مجھے پہلے ہی اپنے دل کو عبادت کی طرف لگانا چاہیے تھا، جو بالکل میری ہر خواہش پر پورا اترتی ہے۔ اسلال نے بنا توقف کے کہا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جھوٹ یا فریب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پھر سے اسے کسی جھوٹی آس میں نہیں رکھ سکتا تھا، جس سے آگے جاتے ان تینوں کی زندگی برباد ہوتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کیوں آئے مجھے بچانے؟ رہتے اس عبادت کے پاس اگر تم مجھے نہیں ملے تو پھر میرا جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ سرخ لال انگارہ ہوئی نظروں سے اسلال کو دیکھ کے ایک دم سے چیختے چاقو کو تیزی سے اپنی کلائی پر پھیر چکی تھی، خون کا ایک فوارہ جو ایک دم سے بہتے پورے فرش کو لہو لہان کر رہا تھا۔ عمل! اسلال ایک دم سے چیختے اس کے بے جان ہوتے وجود کی جانب بھاگا۔ عبادت میری بچی، کیا ہوا ہے؟ تم اکیلے کیسے؟ اسلال کہاں ہے؟ نزہت بیگم جو کہ ابھی سیڑھیاں اترتے کچن کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک سے گیٹ سے اندر آتی دیوار کے سہارے کھڑی عبادت کو دیکھ گھبراتے اس کے قریب ہوئی۔ مما مجھے روم میں لے چلیں۔ اپنے گلے میں اٹکے آنسوں کے گولے کو نگلتے وہ نم لہجے میں بولی تو نزہت بیگم اس کے کندھوں کے گرد اپنے مضبوط حصار بنائے اسے تھامے اس کے کمرے کی جانب لے جانے لگی۔ بیٹا اسلال کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں آیا اندر؟ نزہت بیگم نے پریشانی سے استفسار کیا۔ بھلا وہ ایسے باہر ہی عبادت کو چھوڑتے کہاں گیا ہوگا؟ مما عمل کی کال تھی، مجھ سے زیادہ ان کے لیے وہ ضروری ہے، اسی کے پاس گئے ہوں گے۔ عبادت نے مسکراتے نزہت بیگم کو بتایا، جو سنتے ہی ایک دم سے حیرت زدہ سی ہو گئی۔ اسلال عمل سے ملنے کیوں گیا؟ کیا ابھی بھی اس کے دل میں عمل تھی؟ ایک ساتھ جانے کتنے ہی سوال تھے جو ان کے دل و دماغ پر حاوی ہوئے۔ تم کدھر جا رہی ہو عبادت؟ طبیعت ٹھیک نہیں، یہاں آؤ واپس۔ وہ ہوش میں آتے عبادت کو ڈریس تھامے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ بھاگتے اس کے قریب ہوئی۔ نہیں مما، مجھے شاور لینا ہے، بعد میں ریسٹ کروں گی۔ اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالتے وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی، بیٹا بخار ہے، اتنے تیز بخار میں بھی شاور لو تو طبیعت مزید بگڑ جائے گی، ابھی ریسٹ کرو، بعد میں شاور لے لینا۔ اس کے چہرے پر آتی سنہری لٹوں کو پیچھے کرتے نزہت بیگم نے محبت سے کہتے اس کی آگ کی مانند دہکتی پیشانی پر ہونٹ رکھے، نہیں مما، مجھے ابھی شاور لینا ہے۔ ان کپڑوں میں سے اور اپنے وجود میں سے مجھے اسلال عالم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ایسے مجھے سکون کی نیند نہیں آئے گی، میں ابھی شاور لے کر آتی ہوں۔ وہ نزہت بیگم کے کندھوں کو تھامے ان کو پیچھے سے بولتی تو نزہت بیگم اس کے لفظوں کی گہرائی پر حیران سی رہ گئی تھی۔ تو کیا ہر بات کو مذاق سمجھنے والی ان کی عبادت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اسے ان سب باتوں کا علم ہونے لگا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ عبادت اندر سے ٹوٹی تھی اور یہ سب کچھ اسلال کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اسلال سے کھل کر اس بابت سوال کرنے کا ارادہ بنائے عبادت کے لیے سوپ بنانے کا سوچ کمرے سے باہر نکلی۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے اشکان؟ ازگل نے حیرت سے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ استفسار کیا تو اشکان نے مسکراتے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے اسے دیکھا۔ خوشبو! وہ جھکتے اس کے قریب ہوا اور گہرا سانس اس کی مدہوش کرتی خوشبو میں بھرے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ازگل ایک دم سے گھبراتے سیٹ کی پشت سے جا لگی۔ اشکان کا جو قریب آنا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ ازگل نے اپنی جھیلتی گہری آنکھوں سے اشکان کے خوبرو چہرے کو دیکھا، جو نک سا تیار اس وقت اسکائی بلو کلر کی شرٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے، گہری شربتی آنکھوں میں محبت کا خمار لیے، اپنے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ لیے بے حد حسین دکھ رہا تھا۔ ازگل نے ایک دم سے نظریں چرائیں۔ ویٹ! ازگل کو گھبراتا دیکھ وہ جلدی سے باہر نکلا تھا اور ازگل کی جانب کا دروازہ کھولے اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ازگل نے گھورتے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیے اپنا نازک دودیا ہاتھ اس کے چوڑے سرخ ہاتھ پہ رکھا۔ ازگل مبہوت سی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں قدرت کی اس خوبصورتی پر رشک تھا، ایک الگ ہی لو دیتی چمک تھی۔ اشکان اس کے مبہوت ہونے پر دھیمے سے مسکراتے اسے ساتھ لیے ایک جانب بڑھا۔ ازگل نے کسی خواب کی مانند اس خوبصورت جگہ کو دیکھا، جہاں ساحل سمندر کے کنارے وہ ریت سے تھوڑا دور کھڑے تھے۔ ماحول میں پھیلی سرخ گلاب کی خوشبو اس قدر محصور کن تھی کہ ازگل کے حواس جھنجھلانے لگے۔ ویٹ! ازگل جو مبہوت سی ان سرخ گلابوں کے بنے رستے کو مبہوت نظروں سے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اشکان نے اسے روکا۔ ازگل جو اس خوبصورت ماحول میں کھوئی تھی، اس نے بمشکل سے گردن گھمائے اشکان کو دیکھا۔
اشکان نیچے بیٹھے اس کے پاؤں کو جوتے سے آزاد کرنے لگا کہ اوزگل نے قدم پیچھے لیے۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا گریز سمجھتے شرارت سے بولا تو اوزگل نے نظریں پھر سے پھیر لیں۔ اشکان محبت سے اس کے دونوں پاؤں کو جوتے سے آزاد کیے کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ کو تھامے آگے بڑھا۔ اوزگل نے دھڑکتے دل سے اپنے قدم ان سرخ پھولوں کی پتیوں پر رکھے۔ اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی افسردگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ ایک دم سے اوپر سے برستے گلاب اوزگل کو حیران کر گئے۔ وہ کھلکھلاتے ان سرخ پھولوں پر گھومتے، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اشکان مسکراتے اس کی حسین چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو اس خوشبو میں محسوس کر رہی تھی، مگر اشکان صدیقی کے لیے اس کے بالوں کی خوشبو جان لیوا تھی۔ وہ اپنی سوچ پر سر جھٹکتے مسکرایا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا۔ اسے یہ سب کچھ ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اوزگل کسی تتلی کی طرح ان پھولوں پر چلتے کھلکھلا رہی تھی، جیسے وہ ان ہواؤں میں بکھری جان لیوا مدہوش کن خوشبو کے ساتھ ہی اڑ جانا چاہتی تھی۔ اشکان اپنے ہاتھ میں موجود اس کے نازک ہاتھ کی مومی نرم و ملائم انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اسے کسی گستاخی پر اکسا رہا تھا، مگر وہ ایسا کچھ بھی کر کے گل کو پھر سے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں پھولوں کے بنے اس رستے سے ہوتے آگے آئے تو سامنے صحرا سمندر کی ٹھنڈی ریت تھی، جس پر پاؤں رکھتے ہی ایک الگ سا سرور تھا جو اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے گل، یہ جگہ میری فیورٹ کیوں ہے؟ اوزگل کے چہرے پر لپٹے حجاب کو اپنے ہاتھ سے کھولتے وہ مسکراتا پوچھ رہا تھا۔ اوزگل نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ یار، محرم ہوں اب تمہارا، مجھ سے پردہ لازم نہیں، وہ مسکراتے شرارت سے بولا تو اوزگل کی جھٹ سے گردن جھکا لی۔ یہ جگہ اس لیے میرے لیے خاص ہے کیونکہ اس جگہ، اس فضا میں سے مجھے تمہاری خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم میرے قریب ہو، بے حد پاس۔ اوزگل کے حجاب کو کھولتے وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ اوزگل تو اس کی بات سے چونک سی گئی۔ کیا یہ شخص پاگل تھا یا پھر کیا وہ سچ میں اس حد تک دیوانہ تھا اس کا؟ میری باتوں کو مذاق مت سمجھنا، کیونکہ میری ہر بات تم سے شروع اور تم پر ختم ہوتی ہے۔ اشکان نے جھٹکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے انہیں کیچر سے آزاد کیا تو اوزگل کی سیاہ ریشمی زلفیں جھٹ سے اشکان کے چہرے پر لہرانے لگی۔ اشکان آنکھیں موندے ان زلفوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ کیا سرور تھا، ایک الگ نشہ تھا جو آج تک کسی بھی ڈرگ میں نہیں تھا۔ دنیا کی ہر خوشبو ان گیسوں کی خوشبو کے سامنے بے معنی تھی، اشکان صدیقی کے لیے۔ اشکان، اوزگل نے گھبراتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پکارا تو اشکان پیچھے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ چلو آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اوزگل کے حجاب کو اس کی گردن کے گرد لپٹائے وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اوزگل تو حیران تھی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا۔ وہ آج اسے جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا تھا۔ اشکان اسے ساتھ لیے ایک جانب بڑھا تھا جہاں خوبصورتی سے گھنے درخت کی چھاؤں تلے دو کرسیاں اور میز سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف مصنوعی پلرز رکھے گئے تھے جس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اشکان نے آگے بڑھتے چیئر پیچھے کیے اسے بیٹھنے کو کہا تو اوزگل اسے دیکھ جگہ پر بیٹھی۔ اوزگل، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ سب کچھ میں نے تمہیں کھو دینے کے خوف سے کیا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا ہرگز بھی نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ مما پاپا نے جھوٹ بول کر تمہیں فورس کیا ہے۔ آئی ایم سوری، تمہیں ہرٹ کیا میں نے، اشکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو اوزگل سوچ میں پڑی۔ اشکان، ہم اچھے دوست تھے، ہیں اور رہیں گے، اس سے زیادہ میں اس رشتے کو کوئی بھی نام نہیں دے سکتی ابھی۔ اوزگل نے ایک دم سے سچ بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قسم کا جھوٹ بول کر وہ اشکان کو کوئی جھوٹی امید لگائے۔ مگر اوزگل، اشکان نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر گل اس وقت کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ ہم اس بارے میں اب بات نہیں کریں گے، اوزگل نے حتمی لہجے میں کہتے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اسلم، گاڑی پارک کرو۔ گاڑی کی چابی دور سے اسلم کی جانب اچھالتے وہ تھکا ہارا سا ملگجے حلیے میں اندر کی جانب بڑھا تھا۔ آج 2 دن کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ اسلم آج پہلی بار اسے اس قدر گندے حلیے میں دیکھ حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلال کس حد تک نفاست پسند تھا، مگر پھر وہ کچھ نہ سمجھ آنے پر کندھے اچکاتے گاڑی پارک کرنے لگا۔ السلام علیکم ماما۔ اسلال جانتا تھا کہ رات کے 8 بجے تک نصرت بیگم کے علاوہ سبھی اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے۔ نصرت بیگم جو کہ کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی، اسلال کی آواز پر چونکتے وہ حیرت سے مڑی۔ اسلال بچے، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہاں تھے تم 2 دن سے؟ وہ متفکر سی ہوتے اس کے قریب گئی۔
اور ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے پوچھا، ماما کچھ نہیں، بس کچھ کام تھا تو اس وجہ سے 2 دن تک گھر بھی نہیں آ سکا۔ وہ نظریں چراتے بولا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمل کی اس حرکت کی بابت وہ جان کر مزید افسردہ ہوتی۔ اسلال مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو۔ نصرت بیگم کو اس کا جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا جب ہی انہوں نے خود سے بات کرنے کا سوچا۔ جی ماما کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اسلال بغور ان کی جانب متوجہ تھا۔ بیٹا تم عمل سے ملنے گئے تھے یہ میں جانتی ہوں، اگر تم اسے پسند کرتے تھے تو پھر تمہیں پہلے ہی اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اس طرح سے چوری چھپے عمل سے ملنا، اس سے تم اپنی عبادت اور عمل تینوں کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اسلال نے سنتے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دیکھو بیٹا، میں جب بیاہ کر آئی تھی تو تب تمہیں میری گود میں ڈالا گیا، میں نے ایک ماں کی طرح تمہاری پرورش کی، تم بیٹے ہو میرے، مگر عبادت بھی میری اکلوتی بیٹی ہے۔ تم جانتے ہو کہ یوں اچانک سے نکاح اس کے لیے ایک کسی شوق سے کم نہیں۔ وہ خود بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے فورس کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے رشتے میں کوئی بھی بدگمانی پیدا ہو جس سے تمہارا رشتہ مزید بگڑ جائے، اس لیے ایک ماں ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جو خاموشی سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ عبادت پرسوں سے چپ چاپ سی ہو گئی ہے، بالکل بات نہیں کرتی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ اسلال سے بولیں کہ مجھے چھوڑ کر عمل سے شادی کر لیں۔ ماما ڈونٹ وری، وہ پاگل ہے، آپ اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کریں، اور چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دراصل پرسوں جب میں عبادت کو لے کر آ رہا تھا تو عمل کی کال آئی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے 2 دن ہاسپٹل میں رکنا پڑا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نہیں بتایا۔ عبادت میری بیوی ہے اور مجھے اب عمل سے کوئی غرض نہیں۔ اعتبار رکھیں اپنی پرورش پر۔ اسلال نے نصرت بیگم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کہا تو وہ پہلے تو عمل کا سن کر گھبرائی، مگر اسلال کے آخری جملے پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ مجھے خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے تم پر میرے بچے، جھک جھک جیو، اپنا خیال رکھو۔ تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے کپڑے پریس کر کے لاتی ہوں، اس کے بعد تم فریش ہو کے کھانا کھانا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھنے لگی تو اسلال نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ جانتی ہیں کہ میں عبادت کے پریس کیے کپڑے پہنتا ہوں، تو پلیز آپ اسے بھیج دیں، میرے کپڑے پریس کر دیں اور پھر بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ جگہ سے اٹھتے بولا، مگر بیٹا عبادت تو کوئی اگر مگر نہیں، آپ بھیجیں اسے، میری بیوی ہے وہ، اس کا فرض ہے میرے کام کرنا۔ اسلال ان کی پیشانی پر بوسہ دیے اپنے گھر کی جانب نکلا تھا۔ کہاں تھی تم گل؟ آج اتنا لیٹ کیوں آئی؟ فرخندہ بیگم جو کب سے اوس گل کا انتظار کر رہی تھی، اسے آتا دیکھ وہ ترچھی نگاہوں سے اس کا سر تک پہنچ جائزہ لیتے بولی، ماما اشکان آیا تھا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی کبھی بھی، جو بات ہوتی وہ سچ کہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اشکان کے ساتھ وہ کیوں آیا تھا؟ کیا کہا اس نے؟ فرخندہ بیگم نے حیرت سے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس معافی مانگنے آیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ماما مجھے ریسٹ کرنی ہے، ابھی میں بعد میں بات کروں گی۔ اس سے پہلے کہ فرخندہ کوئی اور سوال پوچھتی، گل انہیں جواب دیے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اپنی بکس کو اسٹڈی ٹیبل پر رکھے وہ شاور لینے گئی۔ ڈارک چاکلیٹ کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس اپنے سیاہ گھنے بالوں کو خشک کرتے باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ڈرائر اٹھائے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ ماں، اس کا فون رنگ ہوا۔ اوزگل نے مڑتے بیڈ پر پڑے اپنے فون کو دیکھا اور چلتے بیڈ کے قریب گیا۔ اشکان کالنگ دیکھ اس نے منہ بنائے موبائل دوبارہ سے رکھ دیا کہ ساتھ ہی فون پھر بجنے لگا۔ اوزگل نے جھنجھلاتے ہوئے فون کو اٹھایا۔ بولو کیا کام ہے؟ فون اٹھائے کان سے لگاتی وہ خاصے تپے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کیوں، میں صرف کسی کام کے لیے کال کر سکتا ہوں؟ اشکان نے آئیبرو اچکاتے کھڑکی سے باہر دیکھ پوچھا۔ اوزگل نے سنتے سرد سانس اپنے اندر کھینچا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں جو ہر وقت تم سے ہی باتیں کرتی رہوں، اوزگل نے بنا کسی تردد کے کہا تھا اور چلتے ڈریسنگ مرر کے سامنے گئی۔ میں شور ہوں تمہارا گل، آج کے بعد ایک ہی بیل میں کال پک کر لینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جبڑے بھینچتے سے وارن کر رہا تھا۔ ابھی وہ اسے کتنا سمجھا کے آیا تھا، مگر اوزگل کی ایک ہی بات پر قائم تھی کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے ابھی سونا ہے اشکان، بعد میں بات کروں گی۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے کہتے ساتھ ہی کال کٹ کر گئی، جبکہ اشکان نے آنکھیں موندے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ عبادت کو سبق سکھانے کا سوچتا وہ جبڑے بھینچتے اپنے روم میں داخل ہوا اور صوفے پر پھیلتے بیٹھ وہ عبادت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی عبادت اسے ہلکے میں لے رہی تھی اور یہ بات اسلال عالم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پھیلتے بیٹھ اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھتے سگریٹ نکال چکا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا تھا۔ جب اس کا دماغ گھوم جاتا تو اس وقت خود کو سکون دینے کا طریقہ سگریٹ نوشی سے نکال رکھا تھا اس نے، اور عبادت کے علاوہ اس کی فیملی اس بات سے ابھی تک ناواقف تھی۔
کہ اسلال عالم سگریٹ پیتا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلال نے کش لگائے مڑتے دروازے کو دیکھا جہاں عبادت نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، اس نے بھاری لہجے میں کہتے ہی عبادت کا سانس خشک کیا۔ وہ تھوک نکلتے اندر آئی تھی، پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ عبادت اسٹڈی کر رہی تھی جب نصرت بیگم نے اسے ڈانٹتے سا بتایا تھا کہ پھر اسے غصے سے بڑے گھر بھیجا، کیونکہ گھر ایک ساتھ جڑے تھے تو آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دونوں گھروں میں کوئی دیوار نہیں تھی، دیکھنے میں وہ ایک ہی عمارت کے جیسے تھے، مگر شایان جعفری علیحدہ رہتے تھے۔ پنک کلر کی گھٹنوں تک جاتی گول گھیرے دار قمیض کے نیچے پنک ہی کیپری پہنے، سر پر پنک دوپٹہ ٹکائے وہ کبڈ سے اسلال عالم کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسلال نے سر تا پاؤں ترچھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں عبادت کی کیپری جو کہ گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی، اسی وجہ سے اس کے دودیا پاؤں گھٹنوں پر تھیں۔ عبادت اپنی پشت پر اس کی چبھتی نظروں کو محسوس کرتی درود شریف کا ورد کرتے کبڈ کو بند کرتے مڑی۔ اسلال نے سرخ نظروں سے اس کے سفید پاؤں کو دیکھا اور کش لگاتے دھواں اپنے اندر اتارا۔ عبادت آج اسے دوسری بار سگریٹ پیتے دیکھ رہی تھی اور اب اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسلال عالم کی یہ خاموشی اسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمیہ لگی تھی۔ وہ کبڈ کو بند کیے سامنے ایک جانب پڑے آئرن سٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں اسلال کا بلیک سوٹ تھا۔ آگے وہ اس کی مرضی سے اس کا پسندیدہ سوٹ پریس کرتی تھی، مگر آج اسلال کا خوف اس قدر تھا کہ عبادت کو لگ رہا تھا کہ بس ابھی گری یا پھر ابھی۔ عبادت نے جلدی سے کپڑے پریس کرتے اسلال کو اگنور کرنا چاہا، مگر اس سے اٹھتا محسوس کرتے عبادت کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس کی بھاری قدم اپنی جانب اٹھتے دیکھ عبادت کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کا آخری دن تھا۔ اسلال نے سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلا اور چلتے عبادت کے قریب اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ جلدی کرو! اپنے کان کے قریب اس کی بھاری سرد آواز سنتے وہ ڈر سے لرزنے لگی۔ اسلال نے حکمیہ انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا۔ عبادت کا سانس سینے میں دب سا گیا۔ اسلال کی حواسوں پر طاری ہوتی تیز خوشبو سے اس کے حواس جھنجھلانے لگے۔ اسلال نے ہاتھ اس کے سنہری بالوں میں پھیرتے جھکتے ناک قریب لے جاتے ان کی خوشبو خود میں اتارا۔ عبادت کا پورا وجود لرز گیا، سنہری آنکھوں میں خوف میں سرخی آنے لگی۔ وہ ڈرا رہا تھا اسے یا پھر آہستہ آہستہ اپنا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ عبادت کو اپنا وجود اس کی قربت میں جھلستا محسوس سا ہونے لگا۔ عبادت نے جھٹ سے مڑتے کپڑے اس کے سامنے کرتے کہا کہ اسلال جو جھکتے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا، جھٹکے سے عبادت کے موڑنے پر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ عبادت ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ اسلال نے گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے، گلابی ہونٹوں اور پھر لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے لگی جب ہی اس نے جھکتے اپنی سرد سانسیں اس کے چہرے پر پھونکی اور کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھا۔ عبادت نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ کھانا لاؤ! اگلا حکم سناتے وہ ٹھک سے دروازہ بند کر گیا۔ عبادت جو بھی جان بخشی پر کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی، اس کے نئے حکم پر کلس کے رہ گئی۔ وہ پاؤں پٹک سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاور لے کر آئیں، میں کھانا رکھ کے بھاگ آؤں۔ وہ خود سے منصوبہ بنائے جلدی سے کھانا گرم کرتے ٹرے سجائے دوبارہ سے اوپر اسلال کے روم کی جانب بڑھی۔ عبادت کے چہرے پر پھیلی ساری خوشی ہوا ہوئی تھی جب نظریں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے اسلال عالم پر پڑی جو پرفیوم کی ساری بوتل خود پر انڈیل رہا تھا۔ رک کیوں گئی؟ جلدی آؤ! اسے یوں ہی فریز ہوا دیکھ اسلال نے تیز آواز میں پکارا تو عبادت جلدی سے اندر گئی اور فوراً اسے میز پر کھانا رکھتے وہ بھاگنے لگی کہ اسلال عالم کی آواز نے اسے روک دیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے، اس نے ایک کھردرے سخت لہجے میں کہا تو عبادت کی سنہری آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ مجھے نیند آئی ہے، اسلال عالم کی چوڑی پشت کو گھورتے اس نے منمناتے نم آواز میں کہا تو اسلال نے شیشے سے ہی اس کے سرخ چہرے کو گھورا۔ تو میں نے کون سا تمہیں ساری رات یہیں روکنا ہے؟ صرف بات کرنی ہے۔ اب چپ چاپ بنا کوئی بحث کیے بیڈ پر بیٹھو۔ برش میز پر رکھتے اس نے کالر ٹھیک کرتے کہا تھا۔ عبادت نے اس کے چوڑے کندھوں اور پھر بھاری ہاتھوں کو دیکھ تھوک نکلا۔ وہ تو اسے ایک تھپڑ میں ہی جان سے مار سکتا تھا۔ عبادت گھبراتی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ بیڈ پر اٹک کے بیٹھی۔ اسلال نے ایک نظر اسے گھورتے دیکھا اور پھر واش روم سے ہاتھ واش کیے وہ واپس آتے صوفے پر بیٹھا اور نماک سے کھانا کھانے لگا۔ عبادت اس کی اس قدر خاموشی پر ڈری ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی خیر نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے اپنے خوف پر قابو کرنے کی صحیح کرنے لگی جو کہ ناممکن تھا۔ یہاں آؤ! اسلال نے سلیقے سے برتن اٹھائے ٹرے میں رکھے اور ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے عبادت کو بلایا۔ جی!
वो फर्माबरदारी से कहते उठी थी और फौरन से ट्रे को थामा। छोड़ो इसे, यहाँ मेरे पास बैठो। इस्लाल ने उसे टोकते साथ ही नया हुक्म जारी किया। इबादत सुनते इसे मुल्तजी निगाहों से देखने लगी, जिसका फिलहाल इस्लाल पर कोई असर नहीं था। मैंने कुछ कहा है इबादत, इस्लाल आलम आपकी आपकी बार वो सख्त ठठरा देने वाले लहजे में घुराया तो वो कपकपाती फौरन से उसके करीब सोफे पर बैठी। बहुत पता है तुम्हें मेरे बारे में, आज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या क्या जानती हो तुम मेरे बारे में। वो रुख मोड़ते अब की बार पूरा उसकी जाने मतवज्जा था, जो थर झुकाए मौत के डर से सांस रोके बैठी थी। इबादत इस्लाल आलम, मैंने कहा था तुमसे कि अमल थी तुम हो, वो पसंद ज़रूर थी मगर मेरी मलकियत तुम हो, तो फिर क्या सोचकर तुमने अपने इस दिमाग में इतना जहर भरा। एक झटके से उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए इस्लाल ने खींचते उसे खुद से करीब तर किया। इबादत खौफज़दा सी होते अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। उसे लग रहा था कि आज इस्लाल आलम इसे नहीं छोड़ेगा। जब तुम्हारे इस दिमाग में ये फजूलियात आई थी तो मुझसे सवाल करती, मामा को क्यों बताया तलाक चाहिए तुम्हें, मुझसे बोलो। इस्लाल की गर्म सांसें इबादत के चेहरे को झुलसा रही थी। कमर के गिर्द इसे का इतना तंग होना हिसार कमर के गिर्द इसका तंग होता हिसार इसे मजीद सहमा गया था। दिल तो चाहता है इस बेवकूफ़ी की ऐसी सजा दूं कि तुम्हारे होश ऐसे ठिकाने लगें कि मेरे कमरे से बाहर कदम भी ना रख पाओ, मगर मैं सिर्फ किसी वजह से खामोश हूँ। अपनी इन फजूल की सोचों और हरकतों से मुझे मजबूर मत करना कि तुम्हारे लिए मुश्किलात बर्पा हो जाएं। वो सर्द लहजे में कहता अपनी भारी हाथ से इबादत के सुर्ख रुखसार को सहला रहा था। वो खौफजदा सी होती बैठी थी। आज के बाद ऐसा कुछ ना हो, कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो, तुम डायरेक्ट मुझसे पूछोगी, अंडरस्टैंड। इबादत को सांस रोका देख वो लहजा नरम कर गया। वगरना जिस हद तक इसे गुस्सा था, आज न जाने वो क्या कर जाता। आज के बाद ये रिंग पहन के मेरे सामने मत आना। अपने जज्बात को दबाता वो नरमी से उसकी भीगी पलकों पर आज के बाद ये रंग पहन के मेरे सामने मत आना। अपने जज्बात को दबाता हुआ नरमी से उसकी भीगी पलकों पर होंठ रखते बोला तो इबादत ने फौरन से सर हाँ में हिलाया। जाओ यहाँ से, एकदम से अपना हिसार तोड़ते हुए अजीब से लहजे में बोला तो इबादत ने डरते हैरानगी से इसे देखा, जिसकी आंखों में अलग ही रंग नुमाया थी। वो भागते कमरे से निकली। इस्लाल ने इसकी पुश्त को गहरी नजरों से देखते गहरा सांस फंसा के सुपुर्द किया। रात के पिछले पहर वो होश खुद से बेगाना गहरी नींद में मुब्तला थी। कमरे में मिलगजा सा अंधेरा था, जबकि बाहर आसमान पर चमकता चांद बादलों की ओट में छुपा बैठा था। माँ ठा की सी आवाज से कुछ गिरने के शोर पर वो डरते एकदम से उठ बैठी। ओसगुल ने नींद से भरी सुर्ख डोरियों से लबरेज आंखों से सामने देखा, जहां उसकी खिड़की के पास ही कोई वजूद चेहरे पर चेहरे हुड डाले झुका बैठा था। ओस-गुल की सी आंखों में खौफ उभरने लगा। वो सहमत बमुश्किल से अपने लरजते वजूद से इस अनजान को देखते ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। कौन? उसके हिलते लबों से अदा हुए लफ्ज़ सुनता वो वहीं घुटनों के बल झुका बैठा था। एकदम उसके मगरूर हसीन चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट नमूद आ रही। कौन हो सकता है, जाने अशकान। अशकान ने मुस्कुराते अपनी छोटी सी दुश्मन जान को देखा, जो के इस वक्त डर खौफ से अपनी झील सी गहरी सी आंखों को फैलाए इसकी जानिब देख रही थी। किसी और की जुर्रत जो अशकान सदीकी की बीवी के कमरे में दाखिल हो सके। उसने ओस गुल की जानिब देखते ठठरा देने वाले लहजे में कहा था, अशकान, तो तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और गुल ने एक नज़र अशकान की जानिब देखते फिर अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। मैं जिस वक्त भी चाहूँ तुमसे मिल सकता हूँ, क्योंकि शरई हक रखता हूँ मैं तुम पर। और गुल इसी के बढ़ते कदमों की चाह पर फौरन से बेड से उतरते दरवाजे की जानिब लपकी थी। कहाँ चली जानम? अशकान ने एकदम से उसके बाजों से झुपड़ते उसे अपनी जानिब खींचा और गुल जो हवास वाकता सी सांस रोक गई। इश्कान ने इसे कमर से थमाते अपने नज़दीक किया और फिर नरमी से ले जाते बेड पर लेटाया। उसके करीब आंग भारी हाथ रखे वो बगौर उसके चेहरे को देख रहा था, जबकि खुद पर झुके अशकान को देखते ओसगुल ने थूक निकलते अपनी आंखों को जोर से मींचा था। अशकान की नजरें ओसगुल के घने से बालों पर अटकी हुई थी। आह, ये खुशबू! अशकान ने आह भरते ओसगुल के घने बालों को अपने हाथों में लपेटा, इसके स्याह बालों को अपने नाक के करीब ले जाते इनकी खुशबू को खुद में उतारता। मैं अशकान, प्लीज
نہیں کرو، ازگل روتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی تھی۔ اس کے رونے پر اشکان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ازگل، اگر اب روئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر سخت لہجے میں کہنے پر ازگل نے فوراً سے سسکیاں بھرتے اپنے آنسوں پر قابو پانا چاہا، جو کہ اس وقت ناممکن تھا۔ میری کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی تم؟ اس نے ازگل کے چہرے پر جھکتے سرگوشی نرم آواز میں استفسار کیا، مگر ازگل کی جانب سے کوئی بھی جواب نہ ملنے پر اس نے دانت پیستے ازگل کی جانب دیکھا تھا۔ ازگل، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اشکان نے ازگل کے سرخ پسینے سے شرابور چہرے کو دیکھتے گھراتے ہوئے لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ وہ میں سو گئی تھی اس لیے کال پک نہیں کی۔ اچھا، تو تم سو گئی تھی اور پھر سوتے سوتے پہلے کال جاتی رہی، اٹینڈ نہیں کی اور پھر خود سے ہی فون آف ہو گیا؟ کیا جادو ہے تمہارے فون میں؟ وہ طنزیہ مسکراتا ازگل ہے وہ طنزیہ مسکرایا ازگل ہے حسین چہرے کو دیکھتا بولا، نہیں تو میں نے آف نہیں کیا۔ گل نے فوراً سے صفائی پیش کی۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں میں گل، مجھے سب کچھ قبول ہے، مگر تم مجھے بھولو یہ میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ اور گل کے دہکتے رخسار کو اپنی سرد انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے وہ بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تو ازگل کا سانس سینے میں الجھ گیا۔ اشکان کا ہر بدلتا روپ اس معصوم کے لیے نیا امتحان ثابت ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بے انتہا قریب بیٹھے اشکان صدیقی کی نظریں ازگل کے حسین نقوش کا طواف کرنے لگی۔ وہ بے خودی میں آنکھوں میں گہری چمک لیے اس کے حسن کو مبہوت ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو سہمی ہرنی کی مانند اس کے سامنے اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود اشکان کے جذبات کو دہکا گئی۔ اشکان صدیقی نے بے اختیار ہی اپنے جذبات سے ہارتے اپنے دہکتے ہونٹ ازگل کی شفافت گردن پر رکھے تو اس کے سلگتے آگ کی مانند دہکتے لمس پر وہ جی جان سے لرزی تھی، جبکہ مقابل تو جیسے اس کی خوشبو میں کھویا خود کو بھی فراموش کر گیا۔ السلام علیکم ماما۔ بلیک کلر کا عبایا پہنے وہ سر پر بلیک کی حجاب لپیٹے جلدی سے سیڑھیاں سے اترتے بولی تھی۔ شایان صاحب نے مڑتے عبادت کی جانب دیکھا۔ اسے عبایا میں ان کے ماتھے پر ایک ساتھ جانے کتنے ہی بل نمودار ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اور عبادت، جلدی سے ناشتہ کرو۔ انش، جو جونی کے لیے نکسک تیار بیٹھا بریک فاسٹ کر رہا تھا، مسکراتے اپنی شہزادی کو آتے دیکھ بولا۔ عبادت دوڑتی اس کے گلے میں باہیں ڈالے لاڑ سے اس کے سر پر بوسہ دیے کھلکھلا اٹھی۔ شایان صاحب نے گہری نظروں سے اپنی لاڈلی کو دیکھا، جو ابھی تک اپنا غصہ دکھا رہی تھی، وگرنہ اب سے پہلے وہ صبح ان سے ہی ملتی تھی۔ مارننگ بھائی۔ وہ جان بوجھ کر شایان صاحب کے ساتھ والی کرسی چھوڑ انش کے ساتھ بیٹھی۔ وہ انش نے مسکراتے اپنے پاپا کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے، دانت اندر کرو۔ وہ پہلو بدلتے دانش کو جھڑکنے لگے، جبکہ نظر بیگم نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ چپ چاپ ناشتہ کریں سب، شایان صاحب نے اونچی آواز میں کہا تو عبادت نے اپنی سنہری آنکھوں میں چمک لیے آنش کو دیکھا، جو وہ مشکل سے کہہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ عبادت بیٹا، یہ عبایا کیوں پہنا آپ نے؟ پہلے تو کبھی نہیں پہن کی گئی۔ شایان صاحب نے اسے ڈائریکٹ مخاطب کیا۔ میں نے کہا تھا پاپا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے یہ اسلال، جو گرے کلر کی شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنے سلیقے سے بالوں کا پف بنائے ہلکی سی بیئرڈ میں چہرے پر سنجیدگی لیے اندر داخل ہوا۔ عبادت نے اس کی بھاری آواز پر پہلو بدلتے تھوک نکلا۔ انش نے جبڑے بھینچتے اپنے غصے پر ضبط کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ عبادت نے اپنی خوشی سے پہنا تھا، مگر اب اس لال کا سنتے ہی اسے مزید غصہ آیا۔ مگر بیٹا کیوں؟ اب ایسا کیا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ اس لال کو دیکھتے شایان صاحب نے حیرت سے استفسار کیا۔ پاپا، پہلے کی بات الگ تھی، مگر اب عبادت اس لال عالم کی ملکیت ہے اور میں کسی کی گندی نظریں اپنی ملکیت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اطمینان سے انہیں جواب دیتا عبادت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا، جو اس کا صرف عبادت کے حلق میں پھنس گیا۔ اس لال عالم کی تیز حواس جھنجھلانے والے پرفیوم اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں رات کے پل لہرائے، چہرہ تپتے انگارہ ہوا تھا۔ عبادت، کوئی بے جان وجود نہیں ہے جو آپ ایسے اپنی مرضی اس پر چلائیں گے؟ آنش نے دانت پیستے سرد آواز میں کہا تو اس لال نے گردن گھمائے عبادت کی پشت سے جھانکتے اسے دیکھا۔ بے جان ہوتی تو بھی میری ملکیت میں آنے کے بعد اس پر میرا حق ہونا تھا، اور اب بھی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کندھے اچکائے بالکل بے تاثر لہجے میں بولا تو ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ناشتہ کر لیا ہے تو چلو، میں کالج ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اڑتا نصرت بیگم کی جانب بڑھا اور عقیدت ان کی پیشانی پر ہمیشہ کی طرح لب رکھے۔ میں چھوڑ دوں گا بھائی، آپ جائیں۔ آنش نے پھر سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ اس لال نے سرد سانس فضا کے سپرد
किए मुड़ते इबादत को देखा, जो उसके देखने पर एकदम से जगह से उछलते खड़ी हुई। आनिश, तुम अपना काम करो, मेरी जिम्मेदारियां मुझे अच्छे से निभानी आती हैं, और इबादत मेरी मलकियत के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी है। चलो इबादत। वो एक नज़र सबको देखते ही इबादत से मुखातिब हुआ तो इबादत ने फ़ौरन से अपना बैग थामा। उसकी फर्माबरदारी पर इसलाल आलम के होंठ मुस्कुराहट में ढले। वो सर झटकते तेजी से बाहर की जानिब निकला। मामा, मुझे बात करनी है आपसे। आफिया बेगम जो कुशन सेट कर रही थी, इन्हें पीछे से हिसार में लेते अशकान सदीकी ने मुस्कुराते कहा तो आफिया इस पर दिलो जान से निसार हुई। जी मेरी जान, आप बोले, मैं सुन रही हूँ। आफिया बेगम ने अशकान के माथे पर लब रखे तो अशकान ने मुस्कुराते इन्हें थामते सोफे पर बिठाया। वो दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप मामू से बात करें, मेरी और गुल की रुखसती की। उनके हाथ को थामे वो मोहब्बत से बोला, जबकि आफिया बेगम जो कि इसी को बगौर देख रही थी, एकदम से उसके कहने पर आंखें फैलाए हैरत ज़दा सी हुई। अशकान, पागल तो नहीं हो गए तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? आफिया बेगम ने चीखने के से अंदाज में पूछा तो अशकान ने आंखें मीचते उनकी रिएक्शन पर अफसोस किया। तो कुछ गलत नहीं कह रहा यार, मेरी बीवी है गुल, अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आप प्लीज़ मामू से बात करें। अशकान ने आफिया बेगम की आंखों में देखते मजबूत लहजे में कहा तो वो घबरा गई। बेटा, खुदा खुदा करके ये निकाह हुआ है, तुम्हारे मामू अभी तक नाराज़ है मुझसे। अगर ऊपर से रुखसती का शोर डाला तो ऐसा ना हो वो रिश्ता ही तोड़ दें। आफिया बेगम ने इसे हकीकत से रोशनास करवाया तो वो लब भींचता अपना गुस्सा दबाने की सही करता गर्दन झुका गया। जो होना था वो तो हो गया ना मॉम, अब मैं ओसगुल का शोहर हूँ, मामू इस बात को झुटला नहीं सकते। आप प्लीज़ बात करें इनसे। वो झिंझलाते हुए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करने लगा। जो भी हो, पूरे ख़ानदान के सामने ये तय पाया गया था कि जब तक ओसगुल की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती हम रुखसती का दबाव नहीं डालेंगे, मगर अब ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तुम अपने कहे से कैसे मुकर सकते हो अशकान? आफिया बेगम इसे हकीकत का आईना दिखाने लगी। सच ही तो था, आगे ही बेटे की खातिर, बेटे की जान की खातिर अपने जाने अजीज भाई की नज़रों में गिर गई थी वो, अब और क्या करती। तो ठीक है, मैं खुद मामू से बात करूंगा। वो हत्थे से उखड़ता एकदम से घुराने लगा। उसकी हरकतों की वजह से आफिया बेगम काफ़ी मुस्तरब थी। उसे समझाना काफ़ी मुश्किल था। रुको अशकान, तुम कुछ नहीं करोगे। वो तड़पते खौफजदा सी होते लपकते से थाम गई। अशकान ने अपने होंठों पर बिखरती मुस्कुराहट को बमुश्किल से जब्त किया। मैं खुद तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, इसके बाद हम भाई से बात करेंगे, मगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, वादा करो। उसकी आंखों में देखते आफिया बेगम ने अपने हाथ उसके सामने फैलाया। वादा नहीं करता, मगर कुछ भी, मगर मुझे जल्द ही मतलब जवाब का इंतजार रहेगा। वो मुस्कुराते आफिया बेगम के गाल को खींचते खुशी से सरशार अपने रूम की जानिब बढ़ा। ये लो। अपने हाथ में थामे 1000 वाले कई नोट उसके सामने करता वो मिरर से बाहर देखने लगा। इबादत ने चौंकते इस एनाकोंडा को और फिर उसके हाथ में काफ़ी तादाद में मौजूद नोटों को देखा। ये क्या है? अपने बायां हाथ कंधे पर बैग की स्ट्रिप पर रखते वो कुछ कंफ्यूज सी होते पूछने लगी, तुम्हारी पॉकेट मनी? अपनी आंखों पर लगे ब्लैक ग्लासेस को हटाए वो संजीदगी से बोला। नजरें अभी तक इबादत के दाएं हाथ पर थीं, जहां पर इस्लाल आलम की सख्त गिरफ्त की वजह से रात को ही सुर्ख निशानात पड़ चुके थे। इस्लाल की जबान लड़खड़ा उठी ते आंखों में सुर्खी छाने लगी। वो भूल गया कि इसे क्या कहना था। मगर मेरे पास है, पापा ने दी है मुझे पॉकेट मनी। वो मन मनाते वो मिनमिनाते हुए बोली तो इस्लाल एकदम से जैसे होश में आया। हाँ, पापा ने दिए, इनका फ़र्ज़ था, मगर तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए रखो इनको। इस्लाल ने अपने भारी हाथ में अचानक से इबादत का नर्म और नाजुक दुधिया हाथ थामते पैसे रखे। मुझे अच्छा लगा, तुमने मेरी बात का असर किया। उसका इशारा इबादत के हिजाब की जानिब था। इबादत जो इसी को देख रही थी, सुनते सर झुका गई। अमल से मिलने जा रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस्लाल ने सिगरेट की डब्बी निकालते से बताया तो इबादत को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया हो। अच्छा, वो मुश्किल से अदा कर पाई थी। हलक में कांटे से अटकने लगे। आखिरी बार जा रहा हूँ, इसे ये बताना कि मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं अब। इबादत ने खफा नज़रें उसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर डाली। वो जानती थी कि जानबूझ के ऐसा कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसे अजियत देने को वो सिगरेट पिया करता था। और वो कितनी बेबस हो गई थी, किसी को उसके काले करतूत तो खुलकर बता भी नहीं सकती थी, तभी तो वो जानबूझ के ऐसा किया करता था। आप ये प्लीज़ मेरे सामने इसे मत पिया करें। इबादत को इनकी खुशबू या धुआं जहर लगता था। इसकी सांसें उखड़ने लगती थी इस धुएं में। जब इन अखबारी से बोली, मजबूरी है पीना, जब तुम पास आई तो मुंह नहीं लगाऊंगा इनको। वो गहरे बेबाक लहजे में इबादत के चेहरे को देखता संजीदगी से बोला तो इबादत ने हैरानगी से इसे घूरा और फिर उसके कहे जुमले का मफहूम समझते वो सरता पाँव सुलगती बाहर जाने लगी। ये अचानक से किसी
वैश्य की तरह झपटते इस्लाल ने इसके हाथ को थामे अपनी जानब खींचा कि इबादत झटके से हवास बाफ्ता सी चीखते उसके चौड़े शाने से आ लगी। मैंने इजाज़त दी जो यूं जा रही हो? इस्लाल आलम ने सर्द लहजे में उसके चेहरे पर धुआं छोड़ते कहा तो बुरी तरह से खांसने लगी। कितना बेहिस था वो शख्स, सिर्फ अपनी बीवी के मामले में ऐसा क्यों था? वो ऐसा इबादत की आंखों में अपनी बेबसी पर एक साथ जाने कितने ही आंसू आए। इस लाल के हाथ में थामे सिगरेट का शोला उसकी आंखों को उसकी उंगली को जला रहा था, मगर उसके सीने में इस वक्त जो आग थी इसे सिर्फ इबादत इस लाल आलम ही बुझा सकती थी। मुझे यूं तड़पाता मुझे यूं तड़पता छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो भला? उसके लहजे में कर्ब था। इबादत को अपने होश में नहीं लगा। कुछ था उसकी आंखों में अनकहा दर्द, कुछ ऐसा जिसे वो महसूस तो कर रही थी मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या था जो इस कदर टूट गया था वो। आप ठीक तो हैं? वो मुतफक्कर सी उसे होते उसके चेहरे पर अपना कपकपाता हाथ रखते बोली तो इस लाल के दर्द का पैमाना लबरेज हुआ था। उसने एकदम से उसे खींचते अपनी बाहों में भींच लिया। सर गम से फटने को था। उसकी वहशतें ऐसी थीं जैसे कोई मासूम बच्चा जैसे फिर से उसकी वहशतों से में तन्हाई के सुपुर्द कर दिया गया हो। आलम आपको तो बुखार है इतना तेज? वो घबराते हुए अपने सीने से लगे इस भारी वजूद को आग जैसी तपिश को महसूस करते हैरान सी थी। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। एकदम से वो खुद को संभालता पीछे होते अपनी सनग्लासेस उठाए आंखों पर लगा गया। तुम जाओ। वो खिड़की से बाहर देखता गोया हुआ। नहीं, मैं नहीं जा रही कहीं भी। आप अभी मेरे साथ घर जाएंगे, पहले आपकी सेहत ज़रूरी है। इबादत ने इसकी बात काटते कहा तो इस्लाम ने हैरत से मुड़ते उसे देखा। मैं ठीक हूँ इबादत, आई सेड गो। इस बार वो कदर सख्त लहजे में बोला, मगर इबादत अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। घर जाएंगे या फिर बाबा को कॉल करूँ? अंदर जाकर वो उसके दिखने पर धमकी देने के से अंदाज में कहती आईब्रोज कहा गई तो बेसाख्ता ही इस लाल के होंठों पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट बिखरी। उसने इस तहकाक से झुकते इबादत के होंठों पर छोटी सी गुस्ताखी की तो इबादत का वजूद सुनसा हो गया। कैंची की तरह चलती जुबान को ब्रेक लग गया। वो धुआं धुआं होते चेहरे से रुख मोड़ते बैठ गई, जबकि इस लाल उसकी हालत से महजूज होते मुस्कुरा रहा था। जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।